انلائی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ انلائی سینٹر سطح سمندر سے 4800 فیٹ یا 1454 میٹر بلند اور سر یہ دنیا کے 3 عظیم پہاڑی سلسلوں کے دامن میں ہے۔ آپ ایک لفظ دیکھیں گے فسبتو انلائی ریجمنٹ کا ماٹو سر، جس کے معنی ہے اسٹینڈ فاسٹ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو چند اشارے اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ شکریہ۔ انلائی پاس شمالی ہم ہیں، جنگ ہو کہ ہم ہو مثالی ہم ہیں، انلائی کے جوان ہم طوفان ہم چٹان، اپنی جان کی قسم پاکستان کی قسم ہم ہیں ثابت قدم۔ فسبتو پاک سپاہی بان کی ٹوپی اونچی قلبی والے، ہم اس مٹی کے پالے پاکستان کی آزادی کے پہلے جنگ جیالے، ہم کتنے کرما والے اے زمین وطن۔ فسبتو سبز سفید اور نیلا پرچم عالی شان ہمارا، خاص نشاں ہمارا، ہم یہ جوانی یہ اپنا لہو، ہم سارے ایک کہانی، یہ بلتستانی سارے پاکستانی۔ شکریہ۔ یہ چنار سر کشمیر کی علامت اور خاص کر یہ چنار گلگت بلتستان کا سب سے پرانا چنار کہا جاتا ہے، کیونکہ 1841 میں سکھ ڈوگرا پہلی بار گلگت بلتستان کا رخ کر گئے اور ان کے کرنل نتھے شاہ کشمیر سے اس چنار کو لے کے آیا اور یہ ان کے ہاتھ کا لگا ہوا، ہم اسے اس لیے کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا سب سے پہلا پرانا چنار کا درخت ہے جو 1841 کا لگا ہوا ہے۔ اور یہ میس سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے سر، اس میس کے اندر 2 روم ہیں سر، جو بیسکلی 1841 کے 2 روم ہیں، اور باقی جو میس آپ کو نظر آ رہی ہے 2006 میں رنویٹ ہوئی ہے، اور اس کی رنویشن کے لیے مشرف صاحب نے 200 انجینئر بلائے، جن میں سے مقامی علی احمد جان صاحب، جن کا تعلق ایک سدار ووڈ ہے دیار کی لکڑی اور سفید پتھر، اور پھر علی احمد جان صاحب نے یہاں 3 کلچر کو پرویا ہے۔ مثلاً جہاں ٹوٹلی پتھر کا استعمال ہے یہ ہماری گلگت ریجن کی عکاسی ہے، اور جہاں ٹوٹلی لکڑی کا استعمال ہے یہ ہماری کشمیر کی عکاسی ہے۔ لکڑی اور پتھر کا آمیزہ ہے جسے بلتستان، جس کو تبت خرد کہتے ہیں، وہاں کی عکاسی ہے۔ حیرت انگیز بات سر کہ یہ بغیر بیم اور ستون کی کھڑی میس، اور یہ زلزلہ پروف میس ہے، اسی لیے کہ یہ جو لکڑی اور پتھر کا آمیزہ ہے یہ بیسیکلی شاک آبزرور کے طور پہ کام کرتی، اور اس میس کے اندر جو 2 روم کی میں نے بات کی وہ ہماری ہیریٹیج یا میوزیم کا ہم نے اس کو ہم ذرا وزٹ کروں۔ مین ریسپشن میں میس دیکھیے شہید عاصم منیر ہلال امتیاز میٹری، لیفٹ سائڈ میں ہمارے مارکو پڑوسی سر بڑیال اسی خطے میں پایا جاتا ہے۔ چین آف کمان سر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل شہید عاصم منیر ہلال امتیاز میٹری موجودہ جو چیف ہے وہ ہے، اور یہ ہمارے سینٹرل کمانڈنٹ ہے سر بریگیڈیئر خرم جامزیب صاحب، یہاں کے سینٹرل کمانڈ۔ اقبال کا شاہین سر یہاں کثرت سے پایا جاتا ہے، نہیں تیرا نشیمن کثرت سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقبال کا شاہین 2 ٹائپ کے مارخور سر جو وطن عزیز پاکستان بالخصوص گلگت بلتستان میں، جن میں سے ایک ہے استور مارخور جو نایاب ہے اور جو ہمارا نیشنل اینیمل ہے، دوسرا آئیبیکس، چونکہ تبت ٹوٹا ہے چہرے استو میں یہ پایا جاتا ہے۔ آئے سر یہ تاریخی روم جس کو ہم نے ہیریٹیج یا ہندوستانی میوزیم کا درجہ دیا ہے وہ آپ سے شیئر سر۔ اور ان 2 روم کی خاص بات یہاں 1964 میں مشرف صاحب بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کیا، باقی میں سے رنویٹ ہوا سر۔ گلگت بلتستان کے بارے میں آپ سے ذرا استفادہ حاصل کرنے کے لیے سر، گلگت بلتستان جسے آج ہم کہتے ہیں بیسکلی اس وقت 28,000 مربع میل کا علاقہ ہے، جس کی کم و بیش 25 لاکھ کی آبادی ہے، جو 3 ڈویژن 10 ڈسٹرکٹ پر مشتمل ہے۔ 31 اکتوبر 1947 رات کے 11 بجے تک بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ گورنر گلگت بلتستان، اور یہ ہمارے 5 VCO اسرائے کمیشن افسر جن کا تعلق گلگت اسکاؤٹ سے تھا سر، جس میں صوبائی شریف صوبیدار میجر بابر صاحب، صفی اللہ صاحب، شاہ سلطان شاہ خان اور پھیداری صاحب، ان 5 نے کیا سر 31 اکتوبر 1947 رات کے 11:59 پر سپاہی امیر حیات کی شہادت کے عوض اس بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ کو گرفتار کیا، نہ صرف گرفتار کیا بلکہ اس کی کچھ چیزوں کو ہم نے اٹھایا پریزرو کی۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ سرنڈر ہو رہے ہیں صوبیدار میجر بابر صاحب کے سامنے، تو اس بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ کی چند سی چیزیں ہم نے اٹھائی، جیسے نیزوازی والی سٹک ہے سر، یہ اٹھائی پریزرو کی۔ یہاں پہ فائر انسٹرومنٹ، گلگت بلتستان کا کلچر، یہاں لکڑی ڈالی جاتی ہے، اس کے گرد بیٹھ کے ہم گرم ہوتے دھوئے کی یہ چنی بنی، یہ تصویر سر
بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کی ہے سر، قیدیوں کا تبادلہ ہوا تو اس بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کی آواز انڈیا سے اس قیدی کو لایا گیا جس کے بارے میں بابا قوم نے کہا یہ میرا دایاں بازو ہے. وہ تھا سر کیش خورشید جو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پرسنل سیکرٹری، بعد میں کشمیر کا صدر بنا. چیئر اس بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کی زیر استعمال رہی. یہ جتنا سامان ہے سر ان کے زیر استعمال رہا. گھوڑے کی زین انہیں کی ہے، دروازہ ان کے محل کا ہے جو اخروٹ کی لکڑی اور کشیدہ کاری سے لیس ہے. یہ کراکری سر خاص کر یہ 3 پیالے جس میں وہ میں شراب یا روپیہ کرتا تھا قبضے میں لیا گیا. سوال یہ ہے سر ذیشان میدی صاحب، سوال یہ ہے کہ ان ویسیوز یا جیسیوز کا کمانڈنٹ جو تھا وہ گورا تھا، اسکاٹ سے ان کا تعلق تھا، نام تھا میجر ولیم براؤن. خفیہ طور پہ نہ صرف ساتھ دیا بلکہ 1947 میں جاتا ہے اسکاٹ لینڈ تو یہ وصیت کرتا ہے سر اس کی قبر کے کتبے میں گلگت اسکاؤٹ کا بیج مارخور، یعنی یہ مارخور پولو کی سٹک آپریشن دتا خیل 31 اکتوبر 1947 درج کیا جائے. تو حکومت پاکستان نے بعد از وفات 1993 اسے پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان پاکستان سے نوازا. 2006 میں ان 2 کمروں کے علاوہ باقی میں رینویٹ ہوئی. تو اس کی افتتاح کے موقع پر مشرف صاحب نے مسز مارگریٹ ولیم براؤن کو بھی بلایا، لیکن 1947 میں جا رہا تھا یہ میجر ولیم براؤن. انہوں نے اپنی ایک نشانی ان 5 ویسیوز کو دیا. وہ نشانی ان کا ذاتی 372 سالہ پرانا پیانو پریزنٹ کیا جو آج بھی اس میں اس کی زینت اور ورکنگ حالت میں ہے. وہ یہ ہے سر. یہ ان کی مسز سر، یہ ان کا بیٹا نہ صرف 2006 میں آئے، انہوں نے دیکھا، چھوا اور خواہش ظاہر کی اسے واپس لوٹایا جائے. محمد انجم صاحب ذرا آپ ٹرائی کر لیں. جی 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 پاکستان پاکستان صاحب آپ پلیز. ذیشان میری سے آپ کہیں گے. اچھا سر آپ کو ذرا کھول کے اندر سے دکھاتے ہیں. اب سر ذیشان میری بھائی ذرا اس کو چلا کے دیکھیں. سر اگر آپ چاہیں گے کہانی تھوڑا آگے بڑھائیں. سر اسی میجر ولیم براؤن سے پہلا پاکستانی مسلمان گلگت اسکواڈ کے کمانڈنٹ بنے. 26 نومبر 1947 کو چارج لیا. ان کا نام تھا میجر اسلم پاشا. دوسری جنگ عظیم میں ملٹری کراس، گلگت کی جنگ آزادی میں ہلال جرأت، فخر کشمیر، اور بعد میں یہ بریگیڈیئر اسلم بنے جن کا سکردو شنگریلا اسی کی پہاڑیوں پہ مدفن. اور یہ ہے بریگیڈیئر اسلم، ان کی تصویر اور ان کی یہ میڈل ہے سر. اچھا یہ اوپر کیوں لگے ہیں؟ جی سر. اچھا سر یہ لوکل یہاں کے پتھر، دیگچے کے بنے ہوئے پتھر 250 سال پرانے، لکڑی کے ہاتھ پاٹ پراد ہیں. یہ کدو کے بنے بول یا کٹورے ہیں سر، لوکل یہاں کے استعمال شدہ ہتھیار ہیں سر. بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کے زیر استعمال رہے 1947 میں. اور یہ پائپ بینڈ کے انسٹرومنٹ ہیں سر بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کے. آئی جی انلائی 99 کارگل سے پہلے ایکسلنٹ جنرل جو تھا وہ آئی جی انلائی کہلاتا تھا. چونکہ اب ریجمنٹ بنی ہے تو کرنل کمانڈنٹ اس وقت ہمارے موجودہ چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں سر. آگے بڑھیں گے سر. یہ پہلا کمیشن افسر ہے گلگت بلتستان کا، پہلا کمیشن افسر آئیبیکس کمانڈر کرنل احسان. ان کو یہ اعزاز حاصل ہے دوسری جنگ عظیم برما میں 9 میڈل حاصل کیے. اور پھر آپ کی نالج میں ہے سر جی کہ 2 گریڈ امبوش ہوئے جن میں دوسرا گریڈ امبوش 17 مارچ 1948 میں تھورکو پڑی میں بریگیڈیئر فقیر سنگھ کے اوپر کی اور ستارے جرات حاصل کیا. نہ صرف کرنل احسان یہاں رکے بلکہ 9 دسمبر 1948 میں زوجلا پہنچے جہاں انڈیا دنیا کی اونچائی پہ کرنل احسان کے اگینسٹ سٹنگ لے کے آئے. تو یہ ان کے میڈل ہیں سر. یہ سیدھا پوائنٹ گلگت بلتستان کے التف فورٹ حمزہ آپ نے دیکھا ہوگا. یہ راجہ گورمان صاحب کی برسی ہے سر اندلائی مارکیٹ میں الحیات پبلک اسکول کا وہ ٹاور. جب یہ بریگیڈیئر گنسارا سنگھ 1159 پہ گرفتار ہوتا ہے تو 1 نومبر 1947 کی صبح صوبیدار میجر بابر صاحب کی قیادت میں اس ٹاور میں وطن عزیز کا سبز ہلالی پرچم
یکم نومبر 1947 کو لہرایا جاتا ہے. یہ وہ تاریخی مسجد ہے خپلو کی چخچن ماسک جسے سعید امیر کبیر ہمدانی نے 783 میں 11 کے راستے آئے جہاں ہماری سکھ سنگلائی کے 141 بندوں نے شام شہادت نوش کی. اس مسجد کو بنایا. یہ قلعہ خرکوچو کی فصیل ہے سر جسے گریٹ علی شیر خان انچن نے بعد میں اس کو دوبارہ تعمیر کروایا اور جس کی حکومت لے بانڈی پورہ سے لے کے چترال تک رہی. دلچسپ بات سر چترال سے واپسی پر بھوروشل کے مقام پر چنار کے درخت پر پنچکی کے پاٹ کو پرویا جس کا ڈایا آج بھی نظر آتا ہوا. آج جتنے بھی گلگت بلتستان میں پولو گراؤنڈ ہے بشمول شندور پولو گراؤنڈ علی شیر خان انچن کے بنے ہوئے. یہ وہ بدا ہے جب بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ اریسٹ ہوا تو اس کے محل سے ملا. خود تو سکھ تھے شاید کسی نے اسے بطور تحفے میں دیا ہوگا. آگے بڑھیں گے سر. یہ دوسرا کمرہ ہے سر. یہ وہ یونیفارم ان ویسیوز کی ہے جن کی لازوال وفاداری پر لیاقت علی خان نے 6 دسمبر 1947 کو ان کو پکا کمیشن دیا. یہ سلطان سے میجر غلام مرزا بنے. پدم پارٹی کو پاکستان لانے میں ان کا بڑا کردار ہے. نائب سردار شاہ خان ایئر فورس میں گروپ کیپٹن شاہ خان بنے. ان کے نام پر کالا باغ ایئر بیس شاہ خان ایئر بیس کے نام سے. نلتر میں ہونے والی شاہ خان انٹرنیشنل سنو سکن ٹورنامنٹ اسی کے نام سے. زوجرہ میں 1948 میں ستارے جرات حاصل ہے. کیا ان کا بیٹا پاکستان آرمی کا پہلا کوئی پیما جنہوں نے کیٹو ماؤنٹ ایوریسٹ راکا پوشی سر کی کرنل شیرخان ہنزائی ٹھہرے. سردار شیر علی 6 جون 1948 میں دراز میں بطور کمپنی کمانڈر لڑے. میجر حسین شاہ صاحب 1948 میں زوجلہ میں وطن عزیز کا سبز ہلالی پرچم لہرایا. سردار میجر بعد میں میجر بابر فخر کشمیر ستارہ قائد اعظم. یہی وہ شخص تھا جنہوں نے ان ویسیوز کو ایک نٹ پہ لایا اور اس علاقے کو آزاد کیا. اقبال نے شاید اسی جیسے رہنما کے بارے میں کہا ہو نگاہ بلند سخن دل نوا جہاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. یہ ڈرم ہے 117 سال عمر ہے آج بھی ہوتی حالت میں. اینلائزر ناردرن لائٹ انفینٹری 3 سکوڑ کا مجموعہ ہے. گلگت سکوڑ 1913 گلگت کھڑی ہو گئی. سائن تھا مارکور قربانی جاری رہی. ناردرن سکوڑ 1949 گونڈی کھڑی ہو گئی. سائن تھا سنو لیپڑ قربانی دیتے رہے. کراکم سکوڑ 1964 سکردو کھڑی ہو گئی. سائن تھا شاہین قربانی پھر بھی جاری رہی. سر ان کو یکجا کیا گیا. یکم نومبر 1975 کو 10 انلائی بٹالین بنائی گئی. قربانی جاری رہی. ایک وقت آیا سر دنیا نے دیکھا کیا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. جہاں مارکہ کارگل میں 265 انلائی کے جوانوں نے قربانی دینے پر سر ہمارے سینوں میں 2 نشان حیدر، ایک ہلال جرات، 31 ستارے جرات، 102 تمغہ جرات، 20 ستارے بصالت، 365 تمغہ بصالت حاصل کرنے پر واجپائی بھاگتے ہوئے کلنٹن سے جا ملا. کلنٹن کو کہا انلائی نے ہمیں کوٹا. آج بھی عام بندے کو پتہ نہیں انلائی سے کیا بنتا. وہی سوال کلنٹن نے واجپائی سے پوچھا مسٹر واجپائی واٹ از دا میننگ آف انلائی. تو واجپائی کہتا ہے سر انلائی از دا بیک بون آف پاکستان آرمی. تو چند الفاظ آپ کی نظر انلائی کیا ہے؟ ایک لشکر کا نام ہے. واللہ عطا خالق اکبر کا نام ہے. دشمن کے دل پہ خنجر نصرت کا نام ہے. میدان جنگ میں نعرے حیدر کا نام ہے. چند الفاظ آپ کی نظر سر اے وطن تیرے لیے یہ جان بھی قربان ہے. اس زمین کا ہر جوان سمجھو کہ لال جان ہے. شیر تھا کرگل کا وہ جس کا نام کرنل شیر تھا. حوصلے پہ جس کا دشمن آج بھی حیران ہے. اب بھی دیتے ہیں گواہی سارے کرگل کے پہاڑ. باوفا جان باز میرا ایک عاقل خان ہے. واجپائی تم نے للکارا ہے اسی قوم کو جس کا ہو حامی خدا اور ہاتھ میں قرآن ہے. کفر کے ایک دن سبھی نام و نشان مٹ جائیں گے. میرے دل میں معجزن پہلے سے یہ ایمان ہے. رائگا جاتا نہیں خون شہیدوں کا کبھی. ہم مسلمان ہیں ہمارا تو یہی ایمان ہے. چند اشارہ آپ کی نظر پھول کلیوں سے سجا اپنا چمن زندہ ہے. اب تلک قائد اعظم کا وطن زندہ ہے. شیر خان ابھی زیر کفن زندہ ہے. اینلائی میرے بے باپ جوانوں کا گرو جن کے سینوں میں لڑک جنگ کا چلن زندہ ہے. وہ شہادتوں کا سلسلہ رکا نہیں. 9 ستمبر 1999 اس اینلائی کو چھٹی انفینٹری بنا کر وطن عزیز کے سر دیگر علاقوں میں لے کے گئے. تو دہشت گردی کے خلاف یہ اینلائی اتنی کامیاب رہی. ایک فکر ایڈ کروں گا سر جس طرح انگریز مائیں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے ٹیپو سلطان کا نام لیتی اس طرح دہشت گردوں کی مائیں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے اینلائی کا نام لینے لگی. جس کا ثبوت رجمنٹ بنے ہوئے 22 سال کے قلیل عرصے میں ہمارا 18 یونٹوں سے 13 یونٹیں UN مشن کارڈ کے آ چکی.
اور سر میرا تعلق دا روف آف ورلڈ بلتستان سے. میں نے بھی دنیا کے اس آخری پلر کو چھوا جس کے اوپر ہر پر پہ لکھا تھا دا اینڈ آف ورلڈ. تو ان خدا کی مہربانی ہے. اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی. یوں 9 ستمبر 99 اس وقت کے وزیر اعظم اور چیف نے علم و نشان سے نوازا. اور تاریخی گروپ فوٹو 9 ستمبر 99 مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب کٹھے، اور غلطی سے میں بھی اس کونے میں آپ کو نظر آتا ہوں. تو اس تاریخی 9 ستمبر 19 یوں ذیشان مہدی صاحب، قاسم بٹ صاحب، محمد علی انجم صاحب، 1 نومبر 1947 کو یہ علاقہ آزاد ہوا. 15 دن کی یہاں ایک گورنمنٹ بنی جس کا نام پڑا یونائٹڈ اسٹیٹ آف گلگت. اس کا سیٹ اپ کچھ یوں ہے سر. راجہ شاہ خان 15 دن کا صدر رہا. 15 دن کا چیف آف آرمی اسٹاف کرنل مرزا حسن ٹھہرے. یوں 16 نومبر 1947 کو پہلا پولیٹیکل ایجنٹ سردار عالم آئے. اور اب یہ وطن عزیز کا سب سے خوبصورت حصہ ہے. کرنل جورن جنہوں نے گلگت لیویس فورس بنائی 1889 میں، جو آج ہندوستان ریجمنٹ نے. آخری انگریز کمانڈنٹ میجر ولیم براؤن. پہلا مسلمان گلگت سکاؤٹ کے کمانڈنٹ میجر اسلم پاشا بریگیڈ اسلم. پہلا کمیشن افسر گریٹ امبوش کے مالک آئی ویکس کمانڈر کرنل احسان. میجر طفیل شہید نشانہ حیدر 1949 میں ناظرین سکوٹ پھر گلگت سکوٹ کے کمانڈنٹ ٹھہرے. موجودہ بریفنگ آپ کو مس نظر آتا ہوا. سامنے دیکھیں تو ننگا پربت آپ کو نظر آئے گا، اور رائٹ میں آپ دیکھیں سر راکا پوشی ہے وائٹ. 3 پہاڑی سلسلے ہمالیہ کے ختم ہے سر. درمیان سے کراکوم ہے، لیفٹ سے ہندکوش بنتا ہوا. چند اپنے الفاظ آپ تینوں کی نظر سر. وادی وادی گوشہ گوشہ خوبصورت ہے، دیکھ میرا دیش کتنا خوبصورت ہے. سندھ ہو پنجاب یا سرحد بلوچستان، گھوم پھر دیکھا ہے گلگت اور بلتستان. ان پہاڑوں کا نظارہ خوبصورت ہے، دیکھ میرا دیش کتنا خوبصورت ہے. چند دعائیں شاہ سر وطن عزیز کے نام. یا رب میرے وطن کے گلوں کو نہیں، اس پہ خزانہ آئے کبھی وہ بہار دے. ہر غنچہ اس چمن کا گلے جاویدہ رہے، ہر ذرہ میرے دیش